تراویح کے سلسلے میں قولی حدیث بھی ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم، رمضان کی راتوں کا جس نے قیام کیا تمام رمضان کی راتیں داخل ہو گئی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23ویں، 25ویں اور 27ویں 3 راتوں میں آپ نے تراویح پڑھائی۔ ایک رات میں ایک تہائی رات تک ختم کیا، دوسری رات میں نصف رات تک، اور تیسری رات میں لگا کے سحری ہی چھٹ جائے گی۔ چوتھی رات میں اس قدر ازدحام ہوا کہ آپ نکلے نہیں، آپ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں فرض کر دی، تو اس لیے آپ نے لوگوں سے کہا کہ جا کر کے اپنے گھروں میں ہی پڑھو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ فرض نہ کرے۔ اس خوف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت نہیں کرائی، لیکن 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جماعت ثابت ہے۔ اور تراویح قولی اعتبار سے پورے رمضان ثابت ہے، اور 3 رات جماعت سے ثابت۔ اتنا پوری رات جماعت کے لیے کافی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کی وجہ سے ترک کیا، ایک اندیشے کی وجہ سے ترک۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے زمانے میں اتھل پتھل بہت رہی، اس لیے ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر توجہ دینے کی ان کو نوبت نہیں آئی، ضرورت نہیں پڑی، اتنی فرصت نہیں ملی۔ بہت اٹھا پٹک رہا ان کی زندگی، مانعین زکوٰۃ تھے، مرتدین تھے، مدعیان نبوت تھے، بہت داخلی انتشار بہت تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب 1-2 سال کے بعد انہوں نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی، سارے معاملات نارمل ہوئے، تب انہوں نے دیکھا کہ مسجد کے اندر مختلف ٹولیوں میں لوگ بٹے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں اپنے اپنے طور پر، کہیں پر 2 آدمی ہے، کہیں پر 5 آدمی ہے، کہیں پر 10 آدمی ہے۔ تو آپ نے کہا کیوں نہیں ہم ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیں، کہ اصلاً تو جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن جس اندیشے کی وجہ سے آپ نے جماعت ترک کیا تھا وہ اندیشہ تو اب ختم ہو گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد تو اب کوئی چیز فرض ہونے سے رہی، بہت صائب رائے تھی، اس لیے انہوں نے اس کے بعد جماعت کر دیا۔ تو تراویح اصلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جماعت بھی 3 رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ کسی بھی عمل کے ثبوت کے لیے 1-2 دن کافی ہے، ایک عمل 1 دفعہ کافی ہے آپ کا۔ اور پھر حضرت عمر فاروق خلفائے راشدین میں سے ہیں، جن کی سنت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کی سنت ہمارے لیے دین میں حجت ہے، عبادت میں، عقیدے میں ہمارے لیے حجت ہے۔ تو اس لیے یہ سنت رسول بھی ہے اور سنت خلیفہ بھی راشد بھی ہے، اس لیے جماعت سے پڑھنا تراویح کو افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص تنہا پڑھنا چاہے، حافظ قرآن ہو اور گھر میں اچھی طریقے سے پڑھ سکتا ہے، سستی اور کاہلی کا شکار نہیں ہو سکتا ہے اور ارادے کا پکا آدمی ہے تو پڑھے۔ لیکن عام طریقے سے گھر میں آدمی کو سستی کاہلی ہو جاتی ہے، بال بچے رہتے ہیں، مسجد میں آتا ہے تو سارے لوگوں کو دیکھتا ہے، تو اس کے دیکھ کر کے، ایک دوسرے کو دیکھ کر کے نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے جماعت سے تراویح کی ادائیگی آسان ہوتی ہے بمقابلہ اکیلے پڑھنے کے، اس لیے پڑھنا چاہیے جماعت سے، اور یہی افضل ہے رمضان کے اندر انشاءاللہ۔ پھر ایک دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 3 راتوں میں سے پچھلی رات میں 25 کی شب میں کہا تھا صحابہ کی اس گزارش پر کہ بقیہ رات کا بھی حصہ آپ مزید پڑھا دیں ہم کو، اور تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، جو کچھ میں نے پڑھایا ہے، امام کے ساتھ اگر کوئی قیام اللیل کرتا ہے اور وطر کے بعد لوٹتا ہے، امام جب نماز سے فارغ ہو جائے تو وہ بھی فارغ ہوتا ہے، تو اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ تو با جماعت تراویح پڑھنے سے مسجد میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ 10 بجے رات کو فارغ ہو جاتے، 11 بجے پڑھ کے فارغ ہو جاتے، گھر پر آپ اپنا سوئے ہوتے ہیں، آرام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک پوری رات کے قیام اللیل کا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ یہ فضیلت تو آپ کو تنہا گھر میں نماز پڑھنے سے حاصل نہیں ہوگی۔ ھذا وباللہ التوفیق۔